الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا راستہ بتا دیجئے، نجات والے اعمال بتا دیجئے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ یہی فکر رہتی تھی کہ نجات ہو جائے، کہ اپنی نجات کی فکر۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کی فکر ہے اپنے علاوہ۔ صحابہ کرام جو ہیں اپنی فکر میں رہتے تھے زیادہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ من نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، سب سے پہلے تو نجات کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زبان قابو میں رکھو، یعنی غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، بہتان نہ لگاؤ، کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ۔ جی یہ سب چیزیں ہیں جو منع ہے شرعاً۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان قابو میں رکھو، جھوٹ کبھی نہ بولو۔ املک علیک لسانک، دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تم زیادہ تر اپنے گھر میں رہا کرو، کیونکہ انسان جب باہر پھرتا ہے تو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب انسان مارکیٹ جاتا ہے، وہاں بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے، اور لغویات اور فضول باتیں کانوں میں پڑتی ہیں، یا لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، یہاں گیا وہاں گیا۔ تو آج کل عموماً جو لوگوں کی مجلسیں ہیں، جو لوگوں کی باتیں ہیں، ان میں کوئی فکر آخرت والی باتیں تو بہت ہی کم ہیں۔ زیادہ تر باتیں جو ہیں اس کی برائی، یہی تو آج کل مجلس کا، اس کو لوگ مٹھائی سمجھتے ہیں اگر مجلس کی مٹھائی یہ ہے یعنی غیبت نہ ملی تو سمجھتے ہیں مجلس کا رنگ ہی پھیکا رہا۔ تو لوگوں سے زیادہ وقت جو ہے اپنے گھر میں گزارو، تنہائی میں عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، یا خاموش بھی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس دور کے جو فتنے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں بطور تشریح کے کہ اس دور کے جو فتنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی نیٹ کے ذریعے، اور تو انسان اللہ سے ڈرے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرے کہ نیٹ پر بھی گناہ نہ کرے، بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھے، اللہ سے ڈرے۔ تو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت گھر میں رہو، بس فرض نماز پڑھو مسجد میں، گھر آ جاؤ۔ زیادہ لوگوں سے بہت زیادہ میل جول رکھنے والا طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، کہ جو بھی غلطی ہو چکی، جتنی غلطیاں، جتنی لغزشیں، جتنی کوتاہیاں تم سے ہو چکی ہیں، ان پر رویا کرو کہ اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ تو بس یہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے، سند بھی اس کی صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔